السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو شوہر کی 10 ایسی غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے کرنے سے میاں بیوی کی زندگی، ایک شادی شدہ زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں، ہسبینڈ ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ شوہر ہسبینڈ نہیں بھی ہیں، کنوارے ہیں، تو بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ کل آپ کی شادی ہوگی، آپ کو کسی کا شوہر بننا ہے، ہسبینڈ بننا ہے، تو پہلے سے یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے تو یہ 10 غلطیاں آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں نہ کریں، یا آپ کر چکے ہیں تو اپنی غلطیوں کو سدھار لیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ جو پاکیزہ بنایا، خوبصورت بنایا، سکون والا بنایا، میاں بیوی کا رشتہ، نکاح کا رشتہ بنایا ہی اسی لیے گیا تاکہ عورت کو بھی سکون ملے، مرد کو بھی سکون ملے۔ لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض غلطیاں شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض بیوی کی طرف سے ہوتی ہیں، دونوں طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور پھر جنت والی زندگی، ہماری وہ زندگی جس کو جنت جیسا ہونا چاہیے تھا، وہ زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ آئیے وہ غلطیاں کون کون سی ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور جب میں یہ غلطیاں بتا رہا ہوں تو یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ خواتین یعنی بیویاں اپنے مطلب کی بات چن چن کر میری ویڈیو اپنے شوہر کو دکھائیں، دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر آدمی، ہر عورت اپنی اصلاح کرے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو دکھاؤ، بلکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خود کی اصلاح کرو۔ آج پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی بات بتائی جائے، جب بھی کوئی اصلاح کی بات کی جائے، تو ہم کوئی بھی اصلاح کی بات، کوئی بھی اچھی بات اس لیے نہیں سنتے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ اس لیے سنتے ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گا۔ ہسبینڈ اس لیے سنتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو دکھاؤں گا، دیکھ مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تم ایسے کرتی ہو، دیکھو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ عورتیں اس لیے سنتی ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب عورتوں کی غلطیاں بتاؤ تو عورتیں کمنٹس کرتی ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب عورتوں ہی کی بات آپ کو غلط لگ رہی ہے، ایک ہی سائڈ دکھ رہا ہے۔ آدمیوں کی بات بتاؤ تو آدمی کہتے ہیں عورتوں کی حمایت لے رہے ہیں۔ پرابلم یہی ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اگینسٹ یہ بات بولی جا رہی ہے۔ اگینسٹ نہیں بولی جاتی ہے۔ جب ہم جس سے بات کریں گے تو اس کی سدھار کی بات کریں گے نا۔ جب ہم عورتوں سے مخاطب ہوں گے تو عورتوں میں عورتوں کی بات کریں گے، مردوں میں مردوں کی بات کریں گے۔ اسی لیے اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لگا کے ہسبینڈ کو دکھاؤ کہ دیکھو یہ غلط طریقہ ہے۔ ہر آدمی اپنی اصلاح کرے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 10 غلطیاں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1، بیوی کو نظر انداز کرنا۔ بیوی کو نظر انداز کرنا یہ شوہر کی ایسی خطرناک غلطی ہے جس کی وجہ سے جنت جیسی زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی شکایت ہے تو آپ بیوی سے ڈسکس کیجئے، آپ بیوی کو سمجھائیے، لیکن بیوی کو نظر انداز مت کیجئے۔ اور بیوی کو یہ چاہیے کہ شوہر اگر مان لیجئے نظر انداز کر رہا ہے تو وہ یہ غور و فکر کرے کہ آخر مسٹیک کہاں ہو رہی ہے، کہاں رشتے میں کمزوری آ رہی ہے، کون سی ایسی بات ہے جن باتوں کی وجہ سے شوہر نظر انداز کر رہا ہے، ان باتوں کو آپ کرنا چھوڑ دو۔ اور اگر بیوی مان لیجئے پھر بھی کوئی غلطی کر رہی ہے، تب بھی شوہر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بیوی سے ڈسکس کرنا چاہیے، بیوی کو سمجھانا چاہیے۔ نظر انداز کرنا بیوی کو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، طلاق کی دھمکی دینا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ بات بات پر طلاق کی دھمکی دینا یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو چیز ہے حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے، اور طلاق کی دھمکی دینا بھی اسی طرح سے اللہ کو ناپسند ہے۔ تو دھمکی دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بیوی کی طرف سے اگر کوئی باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو طبیعت کے خلاف ہیں، جو ادب اور سلیقے کے خلاف ہیں، تو بیوی کو آپ سمجھائیے، لیکن طلاق کی دھمکی دینا یہ رشتے کو کمزور کرنے والی بات ہے۔ نمبر 3، دوسری شادی کی دھمکی دینا۔ یہ اگر آپ دوسری شادی کی دھمکی دے رہے ہیں تو آپ کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ کوئی شکایت ہے آپ ڈسکس کریں، کوئی شکایت ہے آپ بیٹھ کر آپس میں ڈسکشن کریں، سلجھانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن بات بات پر دوسری شادی کی دھمکی دینا، تو یہ دھمکیاں کسی بھی طرح کی ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ چیز رشتے کو بہت کمزور کرتی ہے، چاہے وہ طلاق کی دھمکی ہو، چاہے وہ دوسری شادی کی دھمکی ہو۔ نمبر 4، بے عزت کرنا، گالی گلوچ کرنا۔ بے عزت کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو گالی دیتے ہو،
آپ اپنی بیوی کو سب کے سامنے جھڑکتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، گالیاں بکتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں بے عزتی میں شامل ہیں۔ بے عزت کرنے سے کبھی بھی آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہو سکتا اور سامنے والا کبھی بھی آپ کی ریسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بے عزت کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، رشتے کو کمزور بنانے والا عمل ہے یہ۔ نمبر 5، وقت نہ دینا۔ آپ دوستوں کو وقت دے رہے ہو، کام کو وقت دے رہے ہو، صبح سے شام تک 24 گھنٹے میں ساری چیزیں آپ کی ہو رہی ہیں، لیکن بیوی کو آپ وقت نہیں دے رہے، تو یہ آپ کے رشتے کو کمزور بنانے والی بات ہے۔ آپ بیوی کے لیے بہت سارا نہ صحیح لیکن تھوڑا سا وقت روزانہ ضرور نکالیے گا۔ لیکن کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کا ٹائم دینا لگتا ہی نہیں ہے، ان کو بھی اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ شوہر کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ صبح سے شام تک بھاگ دوڑ میں لگا رہتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے اوپر ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ اس کو سمجھے، ہے نا؟ جب آپ اسے سمجھو گی تو پھر وہ آپ کو وقت بھی دے گا۔ اب مان لیجئے ایک آدمی تھکا رہا گھر پر آتا ہے، بیوی شکوے شکایتوں کا پٹارا لے کے بیٹھ جاتی ہے اور چے میں انبن اور ادھر ادھر کی شکایتیں، اور تم مجھے وقت نہیں دیتے فلاں، تو ظاہر ہے وہ آلریڈی ایک تھکا ہوا بندہ کام پر سے آیا ہے، تو وہ وقت کیسے دے گا؟ وہ دینے کی سوچ بھی رہا ہوگا تو آپ نے ٹینشنز کریٹ کر دی۔ تو خوشگوار ماحول بنانا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے شوہر کے آنے سے پہلے، اور شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو تھوڑا بہت وقت ضرور دیں۔ تو نمبر 5، وقت نہ دینا، یہ ایسی خطرناک غلطی ہے جس سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جائز چیزیں ہیں اس میں بھی آپ بیوی کو اجازت نہیں دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور جو غلط چیزیں ہیں وہ تم نے اپنے لیے جائز کر رکھی ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7، ہر بات میں نکتہ چینی کرنا، ٹونٹ کسنا، ہے نا، نیچے دکھانے کے لیے کوئی بات بولنا، نکتہ چینی، ارے تم تو یوں ہی ہو، تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے، ایک کام کی بولا تھا وہ بھی نہیں ہوا، تو اس طرح سے نکتہ چینی کرنا ہر بات میں یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ کھانا بنایا، کھانا اتنا خراب بناتی ہو، نمک نہیں ڈالا، بالکل کوئی ایک چیز ڈھنگ کی نہیں بنا پاتی ہو، تو ہر بات میں نکتہ چینی کرنا کی عادت یہ بہت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ آپ کی جنت جیسی زندگی جو جنت بن سکتی تھی، جنت جیسی جو آپ کی زندگی تھی، ان عادتوں کی وجہ سے وہ جہنم میں تبدیل ہو جائے گی۔ نمبر 8، کسی باہر والے کی بات پر تیسرے بندے کی خاطر اپنی بیوی سے جھگڑنا۔ کسی نے کچھ بات بول دی، اب اس نے کوئی بات بولی، اب اس بات کو لے کر آپ اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے ہو، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں مہمان آئے، اب بیوی مہمان کی مہمان نوازی کرنے سے منع کر رہی ہے، تو آپ بیوی کو اگر بول رہے ہو کہ بتاؤ مہمان آئے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے تیسرے بندے کی خاطر اپنی بیوی سے جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے بندے نے کوئی بات آپ کو بولی آپ کی بیوی کے بارے میں یا آپ کی فیملی کے بارے میں، اب آپ اس کو لے کے اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے ہو۔ باہر والے کی بات میں کبھی نہیں آنا آپ کو، اپنی بیوی پر اعتماد کیجئے، اپنے گھر والوں پر اعتماد کیجئے، تیسرے بندے کی خاطر آپ کے بیچ میں کبھی بھی پرابلم کریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 9، الزام لگانا۔ الزام تراشی یہ بہت خطرناک چیز ہے، نہ ہسبینڈ بیوی پر کوئی الزام لگائے، نہ بیوی شوہر پر کوئی الزام لگائے۔ الزام تراشی سے بچیں، بالکل الزام سے بچیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی کمی ہے کسی کے اندر تو پیار سے محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ نمبر 10، شک کرنا۔ شک جو ہے نا، یہ ایسے سمجھ لو آپ رشتے کی دیمک ہے، یہ رشتے کو اس طرح سے کمزور کر دیتی ہے، اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شک کئی طرح سے ہوتا ہے، ہسبینڈ کے پیسوں میں شک، ہسبینڈ کا بیوی پر شک، بیوی کا ہسبینڈ پر شک۔ شک انسان کی زندگی کو جہنم سے بھی بری طرح، یعنی جہنم کا جو سب سے خطرناک لیول ہوتا ہے نا، وہاں پہنچا دیتا ہے شک۔ ہسبینڈ کو اپنی بیوی پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں آپ کو ایسی لگ رہی ہیں گڑبڑ تو آپ نوٹ کرنا شروع کرو اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ نہ عورت کو اپنے ہسبینڈ پر شک کرنا چاہیے۔ تو یہ 10 باتیں ہیں، اور یہ 10 کی 10 باتیں ہسبینڈ پر بھی اپلائی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ کو بھی عمل کرنا چاہیے ان 10 باتوں پر، اور یہی 10 باتیں بیوی پر بھی اپلائی ہوتی ہیں، یعنی بیوی کو بھی ان 10 باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی ان 10 باتوں پر عمل کر لیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ رشتہ آپ کا جنت بن جائے گا، اور آخرت میں جو جنت ہے نا اس کی کاپی، یعنی اس کا کاپی جیسا مزہ آپ اس دنیا میں بھی لے سکو گے۔ ان 10 چیزوں پر عمل کیجیے گا،
دوسروں کو یہ کلپ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔